حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ مدینہ روانہ ہو گئے، لیکن ابھی مشکل سے تھوڑی ہی مسافت طے کی گئی تھی کہ حضرت ام سلمہ کے میکے والے اپنے قبیلے بنو مخزوم کے چند لوگوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے اور کہنے لگے ابو سلمہ تمہیں مدینہ جانا ہے تو جاؤ، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ بالکل نہیں جائے گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے زبردستی مجھے اور میرے بچے کو میرے شوہر سے الگ کر دیا۔ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے بھی وہاں پر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی اتنی عزیز ہے تو پھر اس کی گود میں ہمارا جو یہ پوتا ہے، یہ ہمارا خون ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، یہ بچہ تم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اب وہ جو پیارا سا بچہ تھا سلمہ، اس کی تحویل کے لیے دونوں گھرانوں میں، دونوں خاندانوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں بچہ اپنی طرف کھینچتی تھی، اسی کھینچا تانی میں میرے اس معصوم بچے کا بازو بھی اتر گیا۔ اب یہ حضرت ابو سلمہ کا بھی امتحان تھا، انہیں اپنی امیجیٹ فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچے اور مدینے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ آقا کا یہ غلام، عاشق رسول، اس آزمائش میں اس طرح پورا اترا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ مدینہ منورہ کی جانب کیا اور اشک بار ہو کر فرمایا، اے اہل مکہ، مجھے میرا بچہ بھی بہت عزیز ہے، مجھے میری بیوی بھی بہت عزیز ہے، لیکن خدا کی قسم شہر مدینہ کا بھی کوئی جواب نہیں، مجھے اس سے بھی بہت پیار ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں، اللہ کی منشا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی تو وہ پھر ہم تینوں کو انشاءاللہ ملا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر مدینہ کی طرف چلے گئے، بیٹا سسرال والے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ مجھے میرے میکے والے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ لوگ کھانا کھاتے تھے میرے ارد گرد، ظاہر معمول کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہیں اترتا تھا۔ سب لوگ سوتے تھے لیکن میں پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ حضرت ام سلمہ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ صبح جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے تھے تو مکہ اور مدینہ کے مابین ایک مقام ہے جسے ابتح بتایا جاتا ہے، آپ وہاں جا کر ایک بلند مقام پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی اور آنے جانے والے قافلوں کو دیکھا کرتی تھی۔ کوئی قافلہ سسرال کی جانب سے آتا تو اس سے پوچھتی کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، اور وہ کھانا وقت پر کھاتا ہے، اس کا بازو جو اتر گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور پھر جب کوئی قافلہ مدینے سے آتا اسے دیکھتی تو پوچھتی ابو سلمہ کو دیکھا، ان کا کیا حال ہے، بیوی بچے کے بغیر وہ کس حال میں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ابو سلمہ کا بھی وہی حال ہے۔ لوگوں نے بتایا جو ان کا حال ہے وہی ان کا حال ہے، وہ بھی مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ پر بیٹھے روتے رہتے ہیں، اور جو لوگ مکہ سے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ لوگوں اس طرح ایک دو دن نہیں، پورا ایک سال گزر گیا، مگر میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ ایک روز ام سلمہ کا چچا زاد بھائی وہاں سے گزرا تو اسے ان پر رحم آ گیا، اور وہ حضرت ام سلمہ کے والد کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس غریب کی سزا آخر کب ختم ہوگی؟ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، تو ذرا مدینہ جا کر دیکھو، ہزاروں لوگ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں۔ اب جب سمجھائی یہ بات تو ان کے سمجھانے سے ام سلمہ کے گھر والوں کے دل نرم ہو گئے۔ بیٹی کی حالت بھی دیکھ رہے تھے، اتنے عرصے نہ کھانا پینا صحیح کر رہی ہیں، نہ سونا، نہ اٹھنا بیٹھنا صحیح کر رہی ہیں، اور ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ام سلمہ کے سسرال پہنچے، ان میں بھی یہ احساس جگایا کہ اب بس کریں، ایک خاندان پر ظلم ہو رہا ہے، ایک سال ہو گیا ہے بیٹے کو ماں سے الگ کیے ہوئے، بچہ تو چڑیا کا بھی ناظرین کرام جدا ہو جائے تو وہ چڑیا بھی تڑپ جایا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا اس سے جدا کر دیا۔ پھر جب سسرال والوں سے بھی بات کی وہ بھی نرم پڑ گئے اور بچہ بہرحال ان کے حوالے کر دیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، جب بچے کو لے کر گھر پہنچی تو والد نے کہا بیٹی یہی رہو ہمارے پاس، ہم تمہارا اور اس بچے کا پورا خیال رکھیں گے۔ تو ام سلمہ نے تڑپ کر کہا بابا جان آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اسی مدینے کے لیے تو پورا سال تڑپ تڑپ کر گزرا ہے،
शौहर और बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की है मैंने, और आप कहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं। बस आप इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दें, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एहसास करते हैं, कि एक ऊंट का कहीं से बंदोबस्त कर दें। बाप को रहम आया, बाप ने ऊंट का इंतज़ाम कर दिया। आप अपने छोटे से बच्चे से जो मिली थी उसे गोद में लेकर उस ऊंट पर सवार हुई और मदीना मुनव्वरा की जानिब रवा दवा हो गई। एक तरफ आंखों में खुशी के आंसू थे कि शहरे मदीना जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरी तरफ ये अंदेशा भी था कि अकेली औरत, छोटा सा बच्चा है, जंगल बयाबान है, रास्ता कैसे कटेगा। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।